السلام علیکم۔ پیراڈائم شفٹ کے فورم سے میں ہوں محمد حمزہ تنویر۔ 16 مارچ 2024 کو پاکستان آرمی کی ایک چیک پوسٹ کو نارتھ وزیرستان میں تحریک طالبان پاکستان کے کچھ دہشت گردوں نے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں پاکستان آرمی کے 7 جوان شہید ہو گئے۔ In retaliation, Pakistan Army conducted airstrikes in Afghanistan on 18 March 2024. According to Pakistan Army, ان airstrikes میں تحریک طالبان پاکستان کے 8 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ان ایئر اسٹرائکس کے نتیجے میں پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پہ کافی کشیدہ صورتحال رپورٹ کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ افغان طالبان کے اسپوکس پرسن ذبیح اللہ مجاہد نے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنی ایک پوسٹ میں پاکستان گورنمنٹ کو تھریٹن کیا ہے اباؤٹ دی کانسیکوینسز آف دیز ایئر اسٹرائکس۔ ان ہز سوشل میڈیا پوسٹ ہی وارنڈ دیٹ دی کانسیکوینسز آف دیز ایئر اسٹرائکس ول بی بیونڈ پاکستانز کنٹرول۔ اگر ہسٹوریکلی پاکستان اور افغان طالبان کے ریلیشنز کی بات کی جائے تو پاکستان نیور ایڈوکیٹڈ این انویژن آف افغانستان بائی دی یونائٹڈ اسٹیٹس۔ پاکستان آلویز وانٹڈ اے پیسفل سولوشن ٹو دی افغان ایشو۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو پاکستان واز دا کنٹری وچ پریشرائزڈ افغان طالبان ٹو نیگوشیٹ ود دی یونائٹڈ اسٹیٹس، تاکہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو ایک فیس سیونگ ملے اور وہ افغانستان سے وڈرا کر جائیں۔ 2021 میں طالبان کے کابل کو ٹیک اوور کرنے کے بعد پاکستان میں طالبان کی اس وکٹری کو کافی حد تک سیلیبریٹ کیا گیا۔ پاکستان کی اسٹیٹ نے افغان طالبان کو اور افغانستان کو ہمیشہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی نظر سے دیکھا تھا، لیکن دس یوفوریا واز مومنٹری، کیونکہ افغان طالبان نے آتے ہی کچھ ایسی پالیسیز اڈاپٹ کی جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف تھیں۔ ان میں سے سب سے بڑی پالیسی یہ تھی کہ طالبان نے ڈیورینڈ لائن کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز میں ایک سٹرین دیکھنے کو آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا افغانستان کے ان رجسٹرڈ ریفیوجیز کو ڈپورٹ کرنے کا ڈیسیجن بھی پاکستان اور افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ کرنے کا باعث بنا۔ اس کے علاوہ پاکستان اور افغانستان کی طالبان گورنمنٹ کے درمیان جو سب سے بڑا ایشو تھا، اٹ واز اباؤٹ دی پروویژن آف safe haven to the terrorist groups like TTP and BLA in Afghanistan. Pakistan repeatedly raised its concerns about the presence of these terrorist groups in Afghanistan، لیکن افغان طالبان نے ہمیشہ ان کنسرنز کو اگنور کیا، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان نے ڈیورنگ دی وار آن ٹیرر افغان طالبان کو کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا تھا۔ اوور دی پاسٹ 2 years پاکستان میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں ایک انکریز دیکھنے میں آیا۔ According to Pakistan Institute of Conflict and Security Studies, only in 2023 the terrorist activities increased by 70%. اور ان ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کا سب سے مین ٹارگیٹ واز سی پیک، جس سے یہ اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں TTP اور BLA کو سپورٹ کرنے میں انڈیا کا بھی کردار ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان موجودہ یہ کشیدگی کس سمت جا سکتی ہے۔ کچھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والی یہ موجودہ کشیدگی بارڈر پہ ایک اسمال اسکیل کی وار میں بھی کنورٹ ہو سکتی ہے، لیکن اگر گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھا جائے تو ایسا ممکن نظر نہیں آتا، کیونکہ چائنا اور رشیا جو کہ 2 کی ریجنل پلیئرز ہیں، وہ اس وقت خطے میں کسی بھی قسم کی بدامنی نہیں چاہتے، اور وہ دونوں ہی پاکستان اور افغانستان کے بہت قریب مانے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ اس سچویشن کو جلد از جلد ڈیفیوز کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن پاکستان کو اس کشیدگی کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوگا، جس کی سب سے بڑی مثال 20 مارچ 2024 کو گوادر میں ہونے والے اٹیکس ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان اور انڈیا کی انگیجمنٹ بھی انکریز ہو سکتی ہے، جو کہ پاکستان کو ریجنل اور گلوبل لیول پہ نقصان پہنچائے گی۔ اگر افغانستان کی بات کی جائے تو افغانستان انٹرنیشنل لیول پہ اپنا ایک ایسا الائے کھو دے گا کہ جو ہمیشہ افغانستان کے اور افغان طالبان کے حق میں آواز اٹھاتا رہے۔ بلاول بھٹو، دی فارمر فارن منسٹر آف پاکستان، always advocated a constructive engagement with the Afghan Taliban to avoid a humanitarian crisis in Afghanistan. لیکن موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ افغانستان اپنی ایک حمایتی آواز کو کھو دے گا۔ آنے والے دنوں میں پاکستان اور افغانستان کی موجودہ کشیدگی کس سمت جاتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن پاکستان اور افغانستان دونوں ہی کنٹریز کی گورنمنٹس کو چاہیے کہ وہ کچھ پریگمیٹک اور پروڈنٹ سٹیپس لیں ٹو ڈیفیوز دی سچویشن۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک اسپائرنگ رائٹر ہیں اور آپ اپنے آرٹیکلز اور ریسرچ پیپرز کو پبلش کرانے چاہتے ہیں تو ڈو وزٹ آور ویب سائٹ، جس کا لنک ڈسکرپشن میں گیون ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔